جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ امت اللہ کی لاڈلی امت ہے، تو اب جب امت اللہ کی لاڈلی امت ہے تو اس امت کے افراد کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم سے توقعات کیا رکھی ہیں، اللہ نے ہمیں فرائض کیا دیے ہیں، اللہ نے ہمیں ذمہ داریاں کیا دی ہیں۔ لاڈلے ہونے کی وجہ سے ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہم اللہ کے ایک حکم میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہ کریں۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ آج جمعے کا دن ہے اور جب میں ممبر پر بیٹھا تھا تو آپ کے سامنے میرے خیال میں یہ 2-3 بابے بیٹھے ہوئے تھے اور 2-4 جوان آدمی بیٹھے ہوئے تھے، باقی لوگ خالی تھے۔ اب امت کو جو فضیلت ملی ہے وہاں پر جمعے کا دن بھی بڑا اہم ہے۔ جمعے کے دن کی فضیلت اس امت محمدی کے حصہ میں آئی ہے۔ میں نے جیسے عرض کیا ہے نا کہ یہ امت بڑی لاڈلی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو اور یہ سارے کا سارا نظام 7 دنوں میں پیدا کیا، اور جب زمین و آسمان کی تخلیق مکمل ہوئی تو جمعے کا دن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جمعے کا دن سابقہ امتوں کو بھی عطا کیا کہ اس دن کو خاص کر کے تم لوگ اپنی عبادت اس دن کیا کرو، اللہ کو یاد اس دن کیا کرو، کیونکہ یہ دن بڑا اہمیت کا حامل دن ہے۔ لیکن یہودیوں نے کیا کیا؟ جمعے کو چھوڑ کر ہفتے کا دن خاص کر لیا۔ عیسائیوں نے کیا کیا؟ جمعے کو چھوڑ کر اتوار کا دن خاص کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے اپنا محبوب پیغمبر عطا کیا، اس لاڈلی امت کو اللہ نے جہاں پر اور فضیلتیں عطا کی ہیں وہاں پر ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس امت کے لیے عبادت کا جو خاص دن مقرر کیا ہے وہ جمعے کا دن کیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ایک میں روایت پڑھ رہا تھا، غالباً جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے مسلمان جو ہے نا یہ 2 دنوں پر بہت زیادہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک عید الفطر کا دن ہے، ایک عید الاضحیٰ کا دن ہے، اور یہ ہے بھی خوشی کا دن، لیکن اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کی فضیلت کو عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ رکھا ہے۔ اب ہم سال ہر سال انتظار کرتے ہیں نا جی عید آئے گی، نئے کپڑے پہنیں گے، عید کی نماز پڑھیں گے، مسلمان بھائیوں سے ملیں گے، ایک دوسرے کو عید مبارک کہیں گے۔ عید الاضحیٰ آتی ہے کہ جی قربانی کریں گے، اللہ کی عبادت کا دن ہے، اللہ نے خاص مسلمانوں کو عطا کیا ہے، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر کا ارشاد ہے کہ جمعے کا دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم لوگ جو اصل فرض ہے، جو اصل مقصد ہے، اس کی طرف نظر نہیں ہے، اور غیر ضروری چیزوں کو ہم اہمیت زیادہ دیتے ہیں۔ اب جمعے کے دن کی اگر بات کر رہا ہوں تو جمعے کے دن کی فضیلت ایک اور روایت ہے، جامع ترمذی کے اندر ہی ایک روایت آتی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ تو ایسا مبارک دن ہے کہ جو تمام دنوں کا سردار ہے، اور اس دن کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی انسان جمعرات کی رات کو یا جمعے والے دن فوت ہو جاتا ہے، اگر وہ انسان گناہگار ہے، اگر اس کے نامہ اعمال میں کچھ گناہ ہو، تو اللہ اس جمعے کی برکت کی وجہ سے اس کے عذاب قبر کے اندر کمی لے کر آتے ہیں۔ اب ایک دن اتنی فضیلت والا دن ہے، اتنی عظمتوں والا دن ہے کہ جس کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے، پوری کی پوری سورت اللہ تعالیٰ نے اس دن کے متعلق نازل فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں کوئی اور سورت ہے کہ جو سورت جس کو سورہ سبت کہا جاتا ہو، سورہ احد کہا جاتا ہو، اثنین کہا جاتا ہو، ثلاثہ کہا جاتا ہو، اربع کہا جاتا ہو، یا خمیس کی روز کہا جاتا ہو؟ یہ دنوں کے نام ہے نا عربی کے اندر۔ ہفتے کو یوم السبت کہا جاتا ہے، اتوار کو یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الثلاثہ، یوم الاربع، یوم الخمیس جمعرات کو کہا جاتا ہے، اور یوم الجمعہ جمعے کو کہا جاتا ہے۔
اب پورے کے پورے قرآن مجید میں سے کوئی ایک سورت مجھے دکھا دیجئے جو اللہ نے دنوں کے نام پر رکھی ہو سوائے سورہ جمعہ کے. یا عید کے دن پر مجھے کوئی سورت دکھا دیجئے کہ عید الفطر پر کوئی سورت نازل ہوئی ہو, عید الاضحیٰ پر کوئی سورت نازل ہوئی ہو. لیکن اللہ نے جمعہ کے متعلق جمعہ کے دن پر ایک پوری کی پوری قرآن مجید کے اندر سورہ نازل فرمائی اور اس کے اندر اس کے مکمل احکامات نازل فرمائے ہیں. اتنا قیمتی دن, اتنی عبادت والا دن, اتنی فضیلت والا دن ہے, ہم اس کو ایسی لاپرواہی سے گزار دیتے ہیں کہ الامان والحفیظ. دنیا جہان کے کام ہمیں جمعے والے دن یاد آتے اور خیر اسی وقت کام ہمیں یاد آ جاتے ہیں جب جمعے کا وقت ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے نا کہ ہم وقت پر مسجد میں نہیں پہنچتے, اور اگر ہم باقی کام کاج کو چھوڑ کر خاص جمعے کی تیاری میں لگ جائیں تو کیا ہم وقت پر مسجد میں نہیں آ سکتے؟ کیوں ہم لوگ مسجد میں دیر سے پہنچتے ہیں؟ دنیا جہان کے سارے کام ہم نے جمعے والے دن کرنے ہوتے ہیں, ساری مصروفیات کو جمعے والے دن رکھا ہوا ہے. حدیث مبارکہ کے اندر تو یہ آتا ہے, اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث بڑی لمبی ہے, کوشش کرتا ہوں کہ اس کو مختصر کر کے پیش کروں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس طرح دنیا کے اندر لوگ جمعے والے دن مسجدوں میں اکٹھا ہو کر اللہ کی عبادت کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی خوشنودگی کے لیے نماز جمعہ ادا کرتے ہیں, اسی طرح کل قیامت والا دن ہوگا اور جنت کے اندر بھی لوگوں کو جمع کیا جائے گا. یہاں پر ایک چھوٹا سا اشکال بھی ہے, وہ بھی میں آپ کے ذہن سے دور کرتا چلوں کہ جی جنت کے اندر تو سورج نہیں ہوگا, جنت کے اندر دن اور رات تو نہیں ہوں گے. علماء کرام فرماتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ جنت کے اندر نہ کوئی بوڑھا ہوگا, نہ کوئی بچہ ہوگا, نہ دن ہوگی نہ رات ہوگی. لیکن جس طریقے سے دنیا کے اندر بھی کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں پر رات بالکل چھوٹی ہے, دن بڑا ہے, یا دن چھوٹے ہیں رات بڑی ہے, تو وہاں پر دنوں کا جو حساب لگایا جاتا ہے یا جو تاریخوں کا حساب لگایا جاتا ہے وہ گھنٹوں سے اندازہ کر کے تاریخوں کا اعتبار کیا جاتا ہے. تو جنت کے اندر بھی ایسا ہی ہوگا, رات اور دن تو نہیں ہوں گے, لیکن البتہ گھنٹوں کے اعتبار سے یہ ضرور ہوگا جب جمعے کا دن آئے گا تو حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے ایک بہت بڑا جنگل ہے, فرشتے حکم کریں گے کہ جاؤ جنگلوں کی طرف نکلو. جب مسلمان جنگلوں کی طرف نکلیں گے تو وہاں پر بڑی بڑی کرسیاں لگی ہوئی ہوں گی. ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے, یہ دو روایتوں کا میں آپ کو مختصر خلاصہ پیش کر رہا ہوں, دونوں روایتیں لمبی ہیں لیکن دونوں روایتوں سے اندر جو باتیں ملتی ہیں وہ یہ ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کو اعلان کیا جائے گا کہ جاؤ جو ان باغات کے اندر, ان جنگلوں کے اندر پھیل جاؤ. حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ وہ لوگ پھیل جائیں گے اور وہاں پر جب دیکھیں گے کہ بڑی بڑی کرسیاں لگی ہوئی ہیں, بڑے بڑے ممبر بنے ہوئے ہیں, پوچھا جائے گا یہ کن کے ممبر ہیں؟ بتایا جائے گا کہ یہ انبیاء کے ممبر ہیں. ان ممبروں پر انبیاء بیٹھے ہوئے ہوں گے اور ہر نبی کے ممبر کے پیچھے ایک لمبی صفیں ہوں گی اور ان صفوں پر اس نبی کی امت بیٹھی ہوئی ہوگی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہاں پر میری کرسی بھی ہوگی, میں بھی بیٹھوں گا اور میرے پیچھے میری امت بیٹھے گی, اور ان جنگلات کے اندر مشک و عنبر کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں گے. اللہ ہوا کو حکم دے گا, ایسی ہوا چلے گی کہ وہ مشک و عنبر جب اڑے گی اور ان جنتی نوجوانوں کے اور ان جنتی لوگوں کے جسموں کے ساتھ آ کر لگے گی, چہروں پر آ کر لگے گی, جس کی وجہ سے اللہ ان جنتیوں کے حسن کے اندر اضافہ فرما دے گی. اب پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, لمبی روایت ہے, میں مزید مختصر کر رہا ہوں. جب یہ سارا منظر ہو جائے گا, ان کے حسن و جمال کے اندر اضافہ ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو حکم دیں گے جو حاملین عرش ہیں, جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے. اللہ ان فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اے میرے فرشتوں, میرا عرش اٹھاؤ اور ان لوگوں کے درمیان میں لے کر چلے جاؤ. اللہ کا عرش فرشتے اٹھائیں گے اور ان لوگوں کے سامنے آ جائیں گے. اللہ پردے کے اندر رہتے ہوئے ان ساری کی سارے لوگوں سے گفتگو کریں گے, پوچھیں گے کہ آج تو مزید انعامات کا دن ہے, اے میرے
بندو دنیا کے اندر تم نے اپنی خواہشات کو ترک کر کے اپنی ضروریات کو پیچھے چھوڑ کر اللہ کے احکامات اور اللہ کی محبت کو سامنے رکھا تھا. آج مجھ سے مانگو, مجھ سے کیا مانگتے ہو, میں تمہیں عطا کروں گا. سارے کے سارے لوگ کہیں گے کہ یا اللہ جنت کی ساری نعمتیں مل گئیں, ہم نے ساری نعمتوں سے لطف اٹھایا ہے, ہم نے تیری ساری کی ساری جنت کو دیکھ لیا, اے اللہ ہمیں تو مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کہیں گے مانگو, اگر کوئی خواہش ہے تو مانگو. فرشتے کہتے ہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جنتی یہ کہیں گے کہ یا اللہ اب تو بس ایک چیز کی ضرورت ہے, اگر تو وہ ہمیں مل جائے تو ہماری عید ہو جائے گی. اللہ پوچھیں گے وہ کون سی چیز ہے؟ جنتی کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں اپنا دیدار نصیب فرما دو. اب یہ ساری کی ساری, میں نے کہا دو روایتیں ہیں, لمبی ہیں, لیکن ان کا خلاصہ یہی ہے, یہ کون سے لوگ ہوں گے جو نماز جمعہ کا مکمل طور پر اہتمام کرتے ہیں. اور جب ہم نے نماز جمعہ کو یہ اہمیت دینی ہے, اللہ معاف فرمائے کہ بھائی کو نہیں ہلے مولوی لگ گیا انہوں رولا شولا پا لین دیو, جدو مولوی تھک جائے گا نا تو پھر اسی مسیح جمع گے. ہمارا حال یہ ہے, دین سے ہم اس قدر دور ہیں کہ الامان والحفیظ, خدا کی قسم رونا آتا ہے اپنے آپ کو. انسان پتہ نہیں, میں یہ سوچتا ہوں کہ یہاں تو بڑے بڑے سمجھدار لوگ ہیں دنیاوی معاملات میں, بڑے بڑے عقل مند, بڑے بڑے بزنس مین, بڑے بڑے فیصلے کرنے والے, بڑے بڑے جو ہے نا وہ معاملات کرنے والے, لیکن بالکل واضح بات دین کی ان کے سامنے یہ رونا رویا جا رہا ہے کہ بھئی خدا کے بندے, کوئی عقل کے ناخن لو, کہاں تم زندگی گزار رہے ہو, قبر میں تمہاری ٹانگیں پہنچی ہوئی ہیں, زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں ہے, اور اتنی غفلت, اتنی غفلت, اتنی غفلت کے الامان والحفیظ. کیوں نہیں ہم اپنے آپ کو بدلتے؟ کیوں نہیں ہمارے دل پر بات اثر کرتی؟ کیوں نہیں ہم اللہ کے قریب ہوتے؟ کیوں نہیں اپنے آپ کو بدل رہے؟ اور کیوں نہیں ہم اس شریعت پر عمل کر رہے جس شریعت پر عمل کرنے کا سرٹیفکیٹ یہ ہے کہ اللہ تمہیں جنت میں بھیجے گا؟ بہرحال کیا کیا جائے, آپ اپنی عادت سے مجبور ہیں, ہم اپنی عادت سے مجبور ہیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت کو نہیں بدلا جس کو خود فکر نہیں ہے اپنی حالت کے بدلنے کی. بہرحال نماز جمعہ کی بات کر رہا ہوں, ہمارا حال یہ ہے کہ خدا کی قسم ہم اللہ کی محبت, پتہ نہیں کیوں نہیں ہم ڈھونڈتے اللہ کی محبت کو, اس محبت کو محسوس کیوں نہیں کرتے, یا ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن جو سب سے بنیادی چیزیں ہیں اسلام کی ان کو فالو نہیں کرتے. ہمارا حال یہ ہے کہ دین کی بات سننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں, اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں, دین پر عمل کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. اور اللہ معاف فرمائے کہ مجبوری کے عالم میں اگر ہفتے کے بعد مسجد میں آ بھی جاتے ہیں نا, پچھلے ہفتے میں نے جب نماز جمعہ سے میں فارغ ہوا نا تو میں دعا کے بعد کھڑا ہو کر میں نے دیکھا کہ لوگ دعا سے فارغ ہوئے ہیں تو دوڑ رہے ہیں باہر مسجد سے, نہ دوڑ رہے ہیں جیسے ان کو پتہ نہیں یہاں پر کسی نے زبردستی بٹھایا ہوا تھا اور اللہ معاف فرمائے ان کی گردن پر کوئی تلوار لے کر کھڑا ہے. جیسے ہی دعا ہوئی مسجد کے اندر فرض کرو میرے اندازے کے مطابق ایک صف میں 50 لوگ آرام سے کھڑے ہوتے ہیں, 6 صفیں ہیں یہاں پر, 2 صفیں باہر ہوتی ہیں, تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو 400 لوگ ہوتے ہیں نماز جمعہ. میں ایک اپنا تجزیہ پیش کر رہا ہوں, لیکن خدا کی قسم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں, پچھلے جمعہ جب دعا مانگنے کے بعد میں سنتوں کے لیے کھڑا ہوا ہوں نا تو میں نے کہا میں نمازی گنوں تو صحیح, اللہ کی قسم صرف 40 لوگ سنتیں پڑھ رہے تھے. کتنے لوگ؟ ہم مسجد میں جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں, بھائی جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں, یہ ہے جمعہ تمہارا, یہ ہے عبادت تمہاری, اس لیے تم مسجد میں آتے ہو جمعے کے جمعے کہ صرف 2 فرض پڑھنے اور باہر بھاگنا ہے. اور آنا کب ہے جی؟ جب خطبہ شروع ہوگا, انتظار میں ہے کچھ لوگ,
کہ مولوی صاحب خطبہ شروع کریں گے تو ہم نے مسجد میں جانا ہے۔ بھائی تمہاری نمازوں کا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ کی قسم تم نمازیں نہ بھی پڑھو تو خدا کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، یہ تمہارا فائدہ ہے۔ اللہ بار بار یہ کہہ رہا ہے یہ تمہارا فائدہ ہے، عبادت کرو گے تمہارا فائدہ ہے، نماز پڑھو گے تمہارا فائدہ ہے، اپنا وقت اللہ کے راستے میں گزارو گے تمہارا فائدہ ہے، اللہ کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آنے والا۔ اللہ کسی انسان کا محتاج نہیں ہے، اللہ کسی کی تسبیحات کا محتاج نہیں ہے، اللہ کسی کے سجدوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ کسی کی نمازوں کا محتاج نہیں ہے۔ البتہ ہم اپنے ہر کام میں، یہاں تک کہ سانس لینے میں بھی اللہ کے محتاج ہیں، یہاں تک کہ ہاتھ ہلانے میں بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ تو جب ہم اللہ کے بارے میں ہر چیز میں محتاج ہیں اور اللہ ہماری ذات کا محتاج نہیں ہے، پھر پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ آتی کہ نماز کے لیے آپ گھر سے ارادہ بھی کر کے آئے، آپ نے وضو بھی کیا، غسل بھی کیا، کپڑے بھی پہنے، تو 4 یا 6 رکعتیں پڑھتے ہوئے پتہ نہیں کیوں ہم موت ہمیں پڑتی ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ کہ میں لفظ استعمال کرنے پر مجبور ہوں کہ 10 منٹ ہمیں مسجد میں گزارنے پر نہ موت پڑتی ہے۔ خدا را کوئی عقل کے ناخن لیں، آپ بڑے سمجھدار ہیں، بڑے عقل مند ہیں، بڑے بزنس مین ہیں، بڑے آپ جو ہے وہ آپ کے اندر یہ صلاحیتیں ہیں، آپ اپنے خاندان کو چلاتے ہیں، اپنے جو ہے وہ علاقے کے اندر ہر انسان اپنے اندر بہت کچھ ہے، ایک دریا کی مانند ہے، اس کے اندر بڑی صلاحیتیں ہیں، بڑی خصوصیت ہیں، تو خدا را اس صلاحیت کو بھی تو اپنے اندر پیدا کرو، اس خصوصیت کو بھی تو اپنے اندر پیدا کرو کہ جب وضو کیا ہوا، نماز، سب کو پتا ہے کہ آج جمعے کا دن ہے، سب کو پتا ہے کہ یار فلاں مسلمان ہے تو اس نے نماز جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں جانا ہے۔ ایک اور روایت میرے ذہن میں آ گئی، روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو انسان 3 جمعے مسلسل چھوڑ دیتا ہے، کتنے جمعے؟ 3 جمعے مسلسل چھوڑ دیتا ہے، اس انسان کو چاہیے کہ وہ کلمہ دوبارہ پڑھ کے اپنے ایمان کی تجدید کرے۔ ہمارے اپنے مطلب خاندانوں میں دیکھیں، رشتہ داروں میں دیکھیں، کئی لوگ ہیں ان کو جمعے کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ بھائی جمعے کے دن کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے مبارک دن قرار دیا ہے، لیکن جمعے کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ یہ بھی میں اس کو بھی لاپرواہی سمجھتا ہوں، بڑی معذرت کے ساتھ میں اس کو بھی لاپرواہی سمجھتا ہوں کہ آخری وقت کے اندر صرف آئے، 2 رکعتیں پڑھی اور پھر مسجد سے بھاگے، یہ بھی پرلے درجے کی لاپرواہی ہے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم مسلمان، ہم مسلمان، ہم مسلمان، ہم اللہ کو ماننے والے۔ بہرحال یہی گزارش کروں گا، خدا را اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں لے کر آئے یار۔ اللہ کی قسم دنیا دھوکے کا گھر ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، جتنا مرضی پیسہ اکٹھا کر لیں، جتنی مرضی دولت بنا لیں، یہ نہ آپ کو موت سے بچا سکتی ہے اور نہ یہ آپ کو آخرت سے بچا سکتی ہے۔ ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہے، اللہ کی قسم ایک ایک پل کا حساب دینا ہوگا۔ جب اللہ کی عدالت لگے گی نا، پھر میں دیکھوں گا کہ کون ہے جو اپنے آپ کو پیسے کے بل بوتے پر چھڑا سکتا ہے، کون ہے جو یہ کہے کہ دنیا کے اندر میرے پاس اتنے اختیارات تھے، میرے یہاں پر بھی اختیارات چلیں گے۔ کوئی کسی کا اختیار نہیں چلے گا۔ اللہ بار بار قرآن میں یہ کہتا ہے کہ ان کی کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، ان کے ساتھ کوئی جو ہے وہ معاملہ نرمی والا نہیں کیا جائے گا۔ اللہ نے جو قانون قرآن کے اندر بیان کر دیے ہیں، وہ اللہ کے قانون اٹل ہیں، پکے ہیں، اصول ہیں، اللہ ان اصولوں کو بدلنے والا نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے خدا را اس بات پر ذرا غور کیجئے گا کہ یار جمعے کا دن ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ باقی نمازیں آپ نہ پڑھیں، باقی نمازیں تو پہلی ترجیح کے اندر پڑھنی چاہیے۔ بنی الاسلام علی خمس، اللہ نے جو اسلام کی بنیاد رکھی ہے نا، ان میں سے پہلا تو ہے کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت پڑھنا، اللہ کی توحید کا اقرار کرنا۔ دوسرے نمبر اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا ہے۔ اور پھر بڑی معذرت کے ساتھ یہاں پر یہ بھی آتا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ کل قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا، سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر اس بندے کی نماز مکمل ہو گئی تو باقی معاملات کے اندر نرمی والا پہلو اختیار کیا جائے گا،
اور اگر نماز مکمل نہیں ہے، نماز کے اندر سستی ہے، اور الامان والحفیظ اگر جو ہے وہ ہمارا جو حال ہے نا وہ یہی ہے کہ ہفتے بعد جمعے کی نماز کی توفیق ہوتی ہے، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو مستقل نماز پڑھتے ہیں، اور کئی تو ہیں کہ کبھی پڑھ لی تو پڑھ لی، نہ پڑھی تو نہ صحیح۔ تو میرا بھائی حال بڑا پتلا ہے، اگر یہی صورتحال رہی نا تو بڑی معذرت کے ساتھ سب کی ٹھکائی ہوگی۔ جو میں اصل حدیث سنانا چاہتا ہوں نا وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، سب سے پہلے انسان کے فرائض کو دیکھا جائے گا کہ اس کے فرض پورے ہیں۔ اگر کسی کے فرضوں میں کمی ہو گئی تو یہ اللہ کی رحمت سے امید کرتے ہوئے اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اس کی سنتیں اور اس کے نفلوں کو دیکھا جائے گا۔ اگر سنتیں اور نفل شمار کر کے پھر بھی فرض پورے ہو جاتے ہیں تو پھر بھی نرمی والا پہلو ہوگا۔ اور اگر ہم نے سنتیں پڑھنی نہیں ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں یہ تو ایمان ہے کہ محبت ہر مسلمان کو ہے، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں، دعا بھی مانگتے ہیں، ہر مسلمان کے دل کی تمنا بھی ہے کہ کاش قیامت کا دن ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہمیں کوثر ملے ہمیں، اور آپ کی شفاعت ہمیں میسر آئے۔ ہر مومن چاہتا ہے نا، ہر مومن چاہتا ہے نا، یہ خواہش ہے دل میں۔ لیکن مجھے یہ بات بتاؤ، آپ نے کبھی علماء سے یہ بات سنی ہے کہ اللہ کے نبی کی شفاعت کس کو ملے گی، یا اللہ کے نبی حوض کوثر میں جام کس کو پلائیں گے؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے گا۔ ٹھیک ہے، پھر میں یہ بات کہنے پر مجبور ہوں کہ نماز جمعہ کے اندر تو ہم یہ دعا مانگیں کہ یا اللہ ہمیں نبی کی شفاعت نصیب ہو، اور نماز کے بعد جب سنتوں کا وقت آئے تو ہم باہر کو بھاگیں۔ جو شفاعت ملنے کا ذریعہ ہے وہ ہم نے کام نہیں کرنا، اور ویسے ہم ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں نبی کی شفاعت نصیب کرو۔ بہرحال یہ درد دل میں نے آپ کے سامنے بیان کرنا تھا کہ بھائی خدا را یار ہفتے کے بعد 1 گھنٹہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے نکال لو، کچھ نہیں فرق پڑتا۔ اللہ دنیا بھی بنائے گا، اللہ آخرت بھی بنائے گا۔ ٹھیک ہے، میں جیسے شروع میں نے کہا کہ جب میں آ کر بیٹھا ہوں ممبر پر بیان کرنے کے لیے تو یہ 2-3 بابے تھے اور 2-3 ٹوٹل 6 یا 7 لوگ مسجد میں تھے۔ اب شروع میں جو میں نے بات کرنی تھی یا تمہید کرنی تھی، بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے پھر کہ جب لوگ سامنے نہیں ہوتے نا تو ظاہری بات ہے جو خطیب ہے یا جو مولوی ہے جمعہ پڑھا رہا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یار میں تمہید کچھ لمبی کر لیتا ہوں تاکہ جو اصل آج جمعے کا میرا موضوع ہے نا اس تک لوگ آ جائیں۔ اور اگر آپ لوگوں نے وہی ہٹ دھروی رکھنی ہے، آپ لوگوں نے اس پر عمل نہیں کرنا کہ ہم وقت پر مسجد میں آئیں اور نماز جمعہ مکمل ادا کرنے کے بعد پھر مسجد سے جائیں، پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ ہمارے اختیار میں جو تھا، نبی کی جو ذمہ داری تھی نا وہ بھی یہی تھی، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، کہ ہمارے تو ذمہ داری ہے آپ تک پیغام کو پہنچا دینا، باقی عمل کریں یا نہ کریں یہ آپ کے اوپر ہے۔ بحیثیت ایک امام کے یا بحیثیت ایک جو ذمہ داری ہے مجھ پر، میرا یہ فرض بنتا تھا کہ آپ تک میں پیغام کو پہنچاؤں کہ بھائی نماز جمعہ فرض ہے۔ اور جو قرآن کی آیات ہے، میں ابھی اس کی تشریح کی طرف نہیں گیا ہوں، قرآن کی آیات یہ ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ جب نماز جمعہ کے لیے تمہیں پکارا جائے، بلایا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ لگاؤ۔ اور خدا کی قسم ہماری دوڑیں ہوتی ہیں بازاروں کی طرف کہ فلاں دکان بند ہو جانی ہے، فلاں کام کرنا ہے، ہم بازاروں کی طرف دوڑ لگا رہے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، کاروبار کو چھوڑ دو، فروخت کرنا چھوڑ دو۔ یہاں پر بھی ایک بڑی زبردست بات ہے، انشاءاللہ پھر کسی وقت عرض کروں گا کہ کاروبار کو چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ لگاؤ۔ تو آج مسجد میں بیٹھ کر نا یہ نیت بھی کریں، ارادہ بھی کریں کہ آئندہ ہم پورے 1 بجے کہاں ہوں گے۔ جو ارادہ کر رہے ہیں نا وہ ایک دفعہ ہاتھ کھڑا کریں، کیا کریں گے آئندہ جمعہ میں 1 بجے، اور نماز کے بعد سنتیں صرف یہ جمعہ نہیں ہر جمعے کی نیت کریں۔ ہر جمعہ میں کیا کرنا ہے، 1 بجے
مسجد میں آنا ہے اور سنتیں پڑھ کر جانا ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کے سامنے دسترخوان لگا ہو، اس پر مٹن بھی ہو، اس پر کھیر بھی ہو، بریانی بھی ہو، فروٹ مختلف طرح کے ہوں، تو آپ کیا کریں گے؟ ساری چیزوں کو لیں گے، سارے مزے لیں گے، یا صرف اینی کو چٹنی لے کے روٹی کھا کے ٹر جانا؟ جی سارے لیں گے، تو پھر نماز پوری پڑھ کے جائیں، ثواب پورا لے کر جائیں، اللہ بھی راضی ہو گئی، یہ بندہ میرے لیے آیا ہوا ہے سارے کام کاج کو چھوڑ کر۔ آپ جو مانگیں گے انشاءاللہ میں دعوے سے کہتا ہوں اللہ ضرور قبول کرے گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔